سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دشمن کے ہاتھوں بڑی سے بڑی شکست کے بعد بھی شاید ابو الحسن حوصلہ نہ ہارتا، لیکن وہ ناکامی جس کا باعث اس کا اپنا بیٹا تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسے اپنے حال اور مستقبل سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اس کا بھائی الزغل اور اس کے دوسرے جانصار اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ آہستہ آہستہ وہ ملاقات کی خواہش لے کر آنے والوں کو ٹالنے لگا۔ تنہائی میں اس کا زیادہ وقت آنسو بہانے میں گزرتا۔ رفتہ رفتہ اس کی بینائی جواب دینے لگی۔ ایک دن الزغل اور بدر بن مغیرہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب الزغل نے اپنے مستقبل کے ارادوں کے متعلق گفتگو شروع کی تو سلطان نے آبدیدہ ہو کر کہا، میرے بھائی، کوئی اور بات کرو۔ ہم دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اپنے مقدر کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجاہد اپنی تلوار کی نوک سے اپنی تقدیر لکھتے ہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، لیکن میری تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ بدر نے کہا، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر بڑے انسان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تم ایسے انسانوں کو بڑے آدمیوں کی صف میں نہ گھسیٹو جس کا بیٹا عبداللہ ہو۔ جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے منہ پھیر لیا۔ بشیر بن حسن دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آہستہ سے کہا، سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ کی باتیں ان کی روحانی اور جسمانی تکالیف میں اضافہ کریں گی۔ ان کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ عبداللہ کو راہ راست پر لایا جائے۔ بدر بن مغیرہ نے الزغل کی طرف دیکھا اور کہا، عبداللہ کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ سلطان نے چونک کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، کاش اسے کوئی سمجھا سکتا، لیکن وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، وہ مجبور ہو جائے گا، لیکن میں مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں چاہتا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اگر چند دنوں کے بعد اس نے ہمارے مقابلے میں اپنی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں میں خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس ملاقات کے بعد الزغل، بدر بن مغیرہ، الزیگری اور فوج کے دوسرے افسروں نے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو ازسر نو منظم کیا جائے۔ الزغل نے سلطنت کے تمام چیدہ سرداروں کے پاس وفد بھیجے۔ بدر بن مغیرہ کے جانباز چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر جہاد کی تبلیغ کرنے لگے۔ بذات خود بدر بن مغیرہ اپنے 500 جانبازوں کے ساتھ مالکا سے نکلا اور غرناطہ کے مضافات میں پہنچ کر ابو عبداللہ کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ابو عبداللہ کی فوج کے سپاہیوں نے اس کے راستے میں مزاحم ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ چند مقامات پر ابو عبداللہ کے سپاہیوں اور بدر بن مغیرہ کے سواروں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوئیں اور بدر بن مغیرہ کے سوار انہیں پسپا کر کے غرناطہ کی چار دیواری کے پاس چھوڑ گئے۔ چند ہفتوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بدر بن مغیرہ نے غرناطہ کے آس پاس کی بستیوں کے عوام کے تعاون سے غرناطہ کی مکمل ناکہ بندی کر لی۔ کسانوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور اپنی پیداوار غرناطہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ شہر میں قحط کے آثار دیکھ کر ابو عبداللہ کے خلاف غرناطہ کے عوام کا دبا ہوا جذبہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا اور ان میں سے بعض غرناطہ سے فرار ہو کر مالکا کا رخ کرنے لگے۔ ابو عبداللہ نے حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے 5000 سپاہیوں کو سرحدی عقاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن ایک ہفتے بعد اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے 2000 بدر بن مغیرہ کے ساتھ جا چکے ہیں اور باقی شکست کھانے کے بعد کسانوں کی چند بستیاں جلا کر واپس آ رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ غرناطہ سے 20 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ایک شام اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے اطلاع دی کہ غرناطہ سے ایک بربری سردار کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے اسے فوراً اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ منصور بن احمد بدر بن مغیرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بربری سردار نے خیمے میں داخل ہو کر ان دونوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں غرناطہ سے آیا ہوں، کہیے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا۔ بربری سردار نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے منصور بن احمد کی طرف دیکھا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نوارد نے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور اٹھ کر بدر بن مغیرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے ابو داؤد نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے اس خط کا جواب ہسپانیہ کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا اور بربری سردار انتہائی دلچسپی سے اس کے چہرے پر تحریر کے اثرات کا مطالعہ کرنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ نے ایک ثانیہ کے لیے بربری سردار کی طرف دیکھا اور پہلے سے زیادہ انہماک کے ساتھ دوبارہ پڑھنے لگا۔ خط کا مضمون یہ تھا، ایک ایسے شخص کی طرف سے جو اپنی کوتاہی عمل کے باعث اپنی قوم کے لیے ایک عضو معطل بن چکا ہے، ایک ایسے مجاہد کے نام جس کی بلند ہمتی اور اول العزمی مسلمانان اندلس کا آخری سہارا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ غرناطہ میں اتنے بڑے انقلاب کے باوجود
میری خاموشی کا باعث کسی مصلحت سے زیادہ میری مجبوریاں تھیں۔ اب بھی مجھے یقین نہیں کہ میرا خط آپ تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر میں نے کاست پر اعتماد کرنے میں غلطی نہیں کی اور یہ خط آپ کو مل جائے اور اس سے کوئی خوشگوار نتائج برآمد ہوں تو میں اسے اپنی گزشتہ کوتاہیوں کا کفارہ سمجھوں گا، اور اگر میرے ایلچی کی غداری یا کسی اور وجہ سے میرا خط غرناطہ کے ملت فروشوں کے ہاتھ لگ گیا تو میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں گا جن کی بہترین خواہشیں اور امنگیں گمنامی کی موت کے پردوں میں چھپ جاتی ہیں۔ بہرحال میری بات اگر ربیہ ابو عبداللہ کی بری خواہشات کا شکار نہ ہوئی تو وہ آپ کو تمام واقعات بتا سکے گی۔ ابو عبداللہ کی بغاوت کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کاش میں غرناطہ میں نہ آتا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے ایک عقاب کی صحبت میں رہ کر درس زندگی حاصل کرنے کی بجائے ایک ایسے طوطے کو پڑھانے کا بیڑا اٹھایا جو ایک سنہری پنجرے میں بند تھا۔ میں اسے نیلگوں فضاؤں میں پرواز کی لذت سے آشنا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں خود الحمرا کے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہوں۔ کاش ابو عبداللہ کو انسانیت کی سطح پر لانا میرے بس میں ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ میں صحیح حالات سے اس قدر بے خبر کیوں تھا، اور صرف میں ہی نہیں، ابو موسیٰ الزغل اور سلطان ابو الحسن بھی ان فتنوں سے بے خبر تھے جو الحمرا کی چار دیواری کے اندر پل رہے تھے۔ غرناطہ کا حکمران ابو عبداللہ نہیں بلکہ وہ سردار اور اکابر ہیں جو ان واقعات سے پہلے فریڈیننڈ سے غرناطہ کی قیمت وصول کر چکے تھے۔ جب ابو عبداللہ نے بغاوت کا اعلان کیا تو الحمرا میں صرف ابو موسیٰ ایک ایسا شخص تھا جو ابو الحسن کا وفادار تھا، اور وہ اب کسی تاریک کوٹری میں پڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ منافقین کی ایک منظم طاقت جس کا طلسم ابو موسیٰ جیسے جادو بیان سے بھی نہ ٹوٹا میری طرف سے معمولی مداخلت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ میرے لیے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ میں بھری محفل میں ابو عبداللہ کے سامنے بغاوت کا نعرہ بلند کروں اور اس کے عوض زندگی کے باقی لمحات قید خانے کی تاریک کوٹری میں گزار دوں، دوسرا یہ کہ ایک خاموش تماشائی کی حیثیت میں کسی ایسے وقت کا منتظر رہوں جب حالات ابو عبداللہ کو میری باتوں کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیں۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آپ اسے میری مصلحت اندیشی سمجھ لیجئے یا بزدلی کہہ لیجئے، بہرحال میرے اس طرز عمل کے باعث الحمرا کے دروازے میرے لیے اب تک کھلے ہیں۔ میں ابھی تک ابو عبداللہ کو کوئی صحیح قدم اٹھانے پر آمادہ نہیں کر سکا، لیکن بعض غلط اقدامات سے روکنے میں میری تدبیریں کئی بار کامیاب ہوئی ہیں۔ اب چند دن سے میں ابو عبداللہ کے طرز عمل میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اور اس تبدیلی کا باعث یہ نہیں کہ اس کے دل میں اندلس کے مستقبل کے متعلق کوئی خدشہ پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا ہے۔ وہ خطرات جنہیں وہ غرناطہ سے بہت دور سمجھتا تھا اب اسے غرناطہ کی چار دیواری کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ شہر کی ناکہ بندی اور اہل شہر کی بے چینی سے وہ سخت پریشان ہے۔ اگر فریڈیننڈ سے فوری امداد کی امید ہوتی تو وہ شاید اس قدر مضطرب نہ ہوتا، لیکن فریڈیننڈ نے اس کے پیغام کا یہ جواب دیا ہے کہ اسے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اس کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ پہلے میں بڑی کوشش کے بعد اسے ملا کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنی تسکین کے لیے مجھے کبھی کبھی آدھی رات کے وقت بھی بلا بھیجتا ہے اور کبھی میری قیامگاہ پر خود بھی آ جاتا ہے۔ پرسوں ابو عبداللہ نے آدھی رات کے وقت مجھے بلایا اور غرناطہ کے حالات پر تشویش ظاہر کی۔ میں نے چند باتوں سے اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ اور سلطان کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ ابو عبداللہ کے منہ سے بے اختیار یہ نکل گیا کہ کاش یہ ممکن ہوتا۔ اگر میرا والد مجھے معاف بھی کر دے تو میرے چچا کا دل کبھی میری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ آپ کے متعلق بھی اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ آپ اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر سلطان کی طرف سے صلح کے لیے پیشکش ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا، ان حالات میں یہ سوچنا حماقت ہے کہ سلطان میرے ساتھ مصالحت کی خواہش کرے گا۔ سرحدی عقاب کی کامیابیوں کے بعد وہ مجھے ایک بے ضرر دشمن خیال کرتے ہوں گے اور وہ میری طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانے کی بجائے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا زیادہ پسند کریں گے۔ میں نے کہا، اگر میں نے سرحدی عقاب کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی تو غرناطہ کے معاملات کے ساتھ اس کی دلچسپی سلطان کے ساتھ دوستی یا آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصرانیوں کے مقابلہ میں متحد اور منظم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اسے آپ کی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ سلطان کو آپ کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور کر دے۔ ابو عبداللہ دیر تک سوچتا رہا، بالآخر اس نے مضطرب ہو کر کہا، لیکن مجھے کیسے یقین آئے کہ سرحدی عقاب میرا ساتھ دے گا اور میرا والد الزغل یا میرے سوتیلے بھائی کو اپنا جانشین بنانے پر مصر نہیں ہوگا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نصرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ غرناطہ میں خانہ جنگی روکنے کے لیے اپنا ہر فیصلہ بدلنے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ میری ان باتوں سے ابو عبداللہ کو یہ امید ہو گئی ہے
کہ اب غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے مصالحت کی کوشش کریں گے۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ مصالحت کے لیے ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا جائے، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ تمام سرکردہ لوگ جنہیں مصالحت کی صورت میں اپنی جان کا خدشہ ہے ابو عبداللہ کے ارادوں کی مخالفت کریں گے اور وہ ابو عبداللہ کی جگہ کسی اور بیوقوف کو تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فردیننڈ کو باپ اور بیٹے کی صلح سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کر کے اسے فوری مداخلت پر آمادہ کر لیں۔ اس لیے میں نے انہیں بے خبر رکھنے کے لیے ابو عبداللہ کو یہ سمجھایا کہ آپ نے صلح کے لیے وفد بھیجنے میں پہل کی تو ممکن ہے کہ وہ اسے آپ کی کمزوری سے تعبیر کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر سردار سزا سے بچنے کے لیے مصالحت سے پہلے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جا ملیں یا آپ کو قید کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سردست کسی پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کریں اور ان کی طرف سے صلح کے ایلچی کا انتظار کریں۔ اور اب ابو عبداللہ صلح کے ایلچی کا انتظار کر رہا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں اسے مایوس نہ ہونے دوں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فردیننڈ کے زرخرید سردار آپ کی طرف سے صلح کے کسی ایلچی کو الحمرا کے دروازوں کے پاس نہیں پٹکنے دیں گے اور ابو عبداللہ کا کوئی قاصد بھی کھلے بندوں آپ تک نہیں پہنچ سکتا اور مصالحت کی وہ گفتگو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا ان ملت فروشوں کو علم ہو۔ اس لیے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت ایک خفیہ راستے سے الحمرا میں داخل ہو جائیں تو میں تنہائی میں آپ کے ساتھ ابو عبداللہ کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ اگر میری تجویز کارگر ہو اور آپ پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر الحمرا میں داخل ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے غرناطہ فتح کر لیا۔ ابو عبداللہ کو صرف یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوگی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہر اشارہ اس کے لیے ایک حکم کا درجہ رکھے گا۔ یہ ملاقات میرے اپنے مکان کے ایک کمرے میں ہوگی۔ فرض کیجئے ابو عبداللہ آپ کی ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی نیت میں فطور ہے تو بھی وہ سرحدی عقاب کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوگا۔ آپ اس سے ہر ایسے حکم پر دستخط کروا سکیں گے جو الحمرا پر قبضہ کرنے کے لیے ضروری ہوگا، اور ایسے احکام کی تعمیل کے لیے محل کے چند ایسے مجاہد موجود ہوں گے جنہیں میں ابو الحسن کا وفادار سمجھتا ہوں۔ محل کے وہ ملازم جو ملت فروشوں کے جاسوس ہیں یکے بعد دیگرے اس کمرے میں بلائے جا سکیں گے، اور میری طرف سے ان کے لیے 4 قوی ہیکل حبشی جلادوں کا بھی انتظام ہوگا۔ الحمرا پر قبضہ ہو جانے کے بعد غرناطہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ابو عبداللہ آپ کے اشاروں پر ناچے گا۔ ملت فروش سرداروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں محل کے اندر بلایا جائے گا اور ان میں سے ناقابل اصلاح عنصر کو جلادوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو عبداللہ کی طرف سے فوج کو الحمرا کے دروازے کے سامنے جمع ہونے کی دعوت دی جائے گی اور ابو موسیٰ کو قید سے نکال کر ان کے سامنے تقریر کے لیے بلایا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سپاہیوں کے دلوں میں ابھی تک موسیٰ کے لیے کس قدر محبت ہے۔ اس کے بعد ابو عبداللہ، جسے میں ذاتی طور پر قابل معافی نہیں سمجھتا، آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اب آپ کو فقط یہ بتانا باقی ہے کہ میں نے آپ کے لیے الحمرا میں داخل ہونے کی کیا تجویز سوچی ہے۔ میرا مکان دریا کی طرف الحمرا کے کونے میں ہے۔ اگر آپ اچھے تیراک ہوں تو کشتی کی مدد کے بغیر دریا عبور کر کے دیوار کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا درخت ملے گا جس کا تنا دریا میں اس قدر جھکا ہوا ہے کہ اس کی شاخیں پانی کو چھوتی ہیں۔ اس درخت سے دائیں طرف کوئی 20 قدم چلنے کے بعد تقریباً 40 بالچت کی بلندی پر آپ کو میرے مکان کا دریچہ نظر آئے گا۔ رات کے وقت یہ دریچہ روشن ہوگا۔ اس دریچے کے نیچے کھڑے ہو کر اگر آپ دیوار کے ساتھ ساتھ ٹولیں تو آپ کو ایک باریک رسی ملے گی۔ آپ اس رسی کو کھینچیں گے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ہو جائے گی اور میں رسی کی سیڑھی اندر لٹکا دوں گا۔ آپ بآسانی میرے کمرے میں پہنچ جائیں گی۔ اگر کوئی خطرہ کی بات ہوئی تو رسی کے نچلے سرے کے ساتھ آپ کو کاغذ کا ایک پرزہ باندھا ہوا ملے گا۔ آپ یہ پرزہ اتار کر لوٹ جائیں اور ان ہدایات پر عمل کریں جو اس میں درج ہوں گی۔ میں نے اس کے لیے 4 شنبہ کی رات تجویز کی ہے۔ اگر اس 4 شنبہ کو آپ نہ آ سکیں تو اگلے 4 شنبہ کی رات آ جائیں، لیکن یہ 4 شنبہ اس لیے بہتر ہے کہ رات اندھیری ہوگی اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں کا زور چند دن تک اور رہے گا۔ اگر میں دریچے کے سامنے آپ کے استقبال کے لیے موجود نہ ہوا تو یہ سمجھیے کہ میں ابو عبداللہ کے ساتھ کسی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوں، لیکن میری عدم موجودگی میں ربیہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ 4 شنبہ کی رات ابو عبداللہ میرے ہاں مدعو ہوگا۔ آپ اس بات پر حیران نہ ہوں، جب سے ابو عبداللہ نے ربیہ کو دیکھا ہے وہ مختلف بہانوں سے میرے ہاں چلا آتا ہے۔ کل اس نے درپردہ ربیہ کو شادی کا پیغام بھیجنے کی حماقت کی تھی۔ ربیہ پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن انجلا کی مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے سامنے ابو عبداللہ اپنی خواہشات کی ترجمانی کے لیے اشاروں پر اکتفا کرتا ہے۔ ان حالات میں میں یہ محسوس کرتا ہوں
کہ میں زیادہ دیر الحمرا میں نہیں ٹھہر سکوں گا۔ میں آپ کو ایک خطرناک مہم پر بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی نہیں دلا سکتا۔ الحمرا کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک نہایت تنگ و تاریک راستے پر ہوگا، اس لیے میری ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ رات کے وقت الحمرا میں ایک چور دروازے سے داخل ہوں اور صبح کے وقت آپ کے ساتھیوں کے لیے غرناطہ کے تمام دروازے کھل جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی کسی ایسے تاریک گوشے میں پھینک دیا جاؤں جہاں سے ہمیں دوبارہ نکلنا نصیب نہ ہو اور ہمارے ساتھ غرناطہ کا مستقبل بھی دفن ہو جائے۔ میرا ایلچی اگر آپ کے پاس یہ طویل مراسلہ پہنچا دے تو یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے آپ اسے غرناطہ نہ بھیجیں اور آپ کے آدمی اسے ایک معزز مہمان کی حیثیت میں اپنے پاس رکھیں۔ مجھے اس کی نیک نیتی پر بھروسہ ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ فردینڈ کے جاسوس آپ کو پکڑوانے والے آدمی کو سونے میں تولنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ابو داؤد۔ دوبارہ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ کمرے میں ایلچی کی موجودگی کا احساس کیے بغیر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ خط کے الفاظ مختلف معنی کے ساتھ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ تصور میں الحمرا کی چار دیواری دیکھ رہا تھا۔ اندھیری رات میں ایک دریچے سے داخل ہونے کے بعد وہ ربیہ کے سامنے کھڑا تھا اور محبت کے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹیں اس کا خیر مقدم کر رہی تھیں۔ ربیہ، میری ربیہ۔ اس نے اپنے دل میں لطیف اور خوشگوار دھڑکنیں محسوس کیں۔ اسے ابو عبداللہ کے ناپاک ارادوں سے خدشہ ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا اور وہ عبداللہ کی طرف سے شادی کا پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لیے تیار تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ لطیف جذبات بلند منصوبوں میں دب کر رہ گئے۔ وہ اپنی مہم کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ الحمرا میں ابو داؤد کی موجودگی کے باوجود ابو عبداللہ کی بغاوت سے اس کے دل میں ابو داؤد کے متعلق جو شکوک پیدا ہوئے تھے وہ اس خط کو پڑھنے کے بعد دور ہو چکے تھے۔ میں آپ کو ایک خطرناک مہم پر بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی نہیں دلا سکتا۔ الحمرا کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک تنگ اور تاریک راستے پر ہوگا، اس لیے میری ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ابو داؤد کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں ضرور جاؤں گا، اس کا آخری فیصلہ تھا۔ رات کے وقت موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ابو داؤد اپنے مکان کے اس کمرہ میں جس کا دریچہ دریا کی طرف کھلتا تھا بے قراری کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ ایک حبشی غلام کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک گھنٹی لٹک رہی تھی۔ ابو داؤد مایوس سا ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید آج نہ آئے، اس نے حبشی غلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حبشی نے جواب دیا، ایسے طوفان میں دریا عبور کرنا آسان نہیں۔ تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک دیوار کی گھنٹی کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کو جنبش ہوئی اور گھنٹی بجنے لگی۔ ابو داؤد نے کہا، وہ آ گیا۔ غلام نے جلدی سے اٹھ کر رسیوں کی سیڑھی نیچے لٹکا دی اور تھوڑی دیر بعد سیڑھی کے نچلے سرے پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے بولا، وہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ چند لمحات اور گزر جانے کے بعد وہ بولا، میرا خیال ہے کہ اب وہ نصف سے زیادہ بلندی پر آ گیا ہوگا۔ اگر اب رسی کاٹ دی جائے تو ہم اسے کسی اور طریقے سے قتل کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ آہستہ بولو، وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اس نے خود اوپر آنے سے پہلے کسی اور کو اوپر بھیجا ہوگا۔ حبشی نے دبی ہوئی آواز میں کہا، تاہم جب وہ قریب آ جائے گا تو آپ اس کی آواز سے اسے پہچان سکیں گے اور میری تلوار آپ کے اشارے کی منتظر رہے گی۔ ابو داؤد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور دریچے سے سر نکال کر باہر جھانکنے لگا۔ بجلی چمکی اور اسے چند گز کے فاصلے پر ایک نقاب پوش سیڑھی پر چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ نقاب پوش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو داؤد نے قدرے تامل کے بعد پھر کہا، آپ تنہا ہیں یا نیچے کوئی اور بھی ہے؟ نقاب پوش نے آخری 2-3 قدم جلدی جلدی اٹھانے کے بعد دریچے میں اندر داخل ہو کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تاریکی میں مجھے محل کا یہ کونا تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا۔ ابو داؤد نے کہا، آپ سردی سے آئے ہیں، چلیے دوسرے کمرے میں کپڑے بدل لیجئے۔ بدر بن مغیرہ نے نقاب اتارتے ہوئے کہا، میں ایسے موسم میں پھرنے کا عادی ہوں۔ ابو داؤد نے کہا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ آپ نے مجھے فلس کی طرف بلایا، آئیے، یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ بدر بن مغیرہ ابو داؤد کے ساتھ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا جو نہایت قیمتی قالینوں اور کرسیوں سے مزین تھا۔ ابو داؤد نے بدر بن مغیرہ کو ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ اوپر کے کمرے میں میرے ایک نوکر کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہے۔ آپ بہت دیر سے پہنچے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ شطرنج کے شوق نے اسے گھر جانے سے روک رکھا ہے۔ وہ نوکر قابل اعتماد نہیں، لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ ابو عبداللہ کو صبح تک شطرنج میں مصروف رکھ سکتا ہے۔ محل سرا والوں کو یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ وہ شطرنج کھیلنے میں مصروف ہے، اس لیے اگر وہ صبح تک بھی یہاں بیٹھا رہے تو کوئی اسے بلانے نہیں آئے گا۔ آپ یہاں بیٹھیں،
میں کسی بہانے اس نوکر سے نجات حاصل کرنے کے بعد آپ کو اوپر بلا لوں گا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کے برابر والے کمرے میں وہ 4 حبشی جلاد موجود ہوں گے جنہیں بروقت بلایا جا سکتا ہے۔ میں جاتا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ ابو داؤد کمرے سے باہر نکل گیا اور بدر بن مغیرہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اسے ایک طرف سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اضطراری حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ربیہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے؟ بدر بن مغیرہ اس کی پریشانی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟ وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور بولی، میں ہر رات ایسے خواب کی تمنا کیا کرتی تھی، لیکن کاش یہ ایک خواب ہوتا، مگر یہ کسی ناخوشگوار خواب کی تعبیر ہے، ایک ہولناک تعبیر۔ آپ یہاں سے نکل جائیے، خدا کے لیے۔ بدر بن مغیرہ نے پریشانی کے باوجود مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تمہارے باپ کی دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ میں جانتی ہوں، اینجلا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ ایک خطرناک سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی وقت ہے، خدا کے لیے جلدی کیجیے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا کہ ابو عبداللہ اس وقت اوپر کے کمرے میں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ لگ کر ساری باتیں سن چکی ہوں۔ اگر اس کمرے کے دروازے اندر سے بند نہ ہوتے تو میں جان پر کھیل کر بھی آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیتی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا باپ، آپ میرے باپ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ آپ کو یاد نہیں، جب ہم آپ کی پاس سرحدی قلعے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ نصرانیوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے، وہ میرا خواب نہیں تھا۔ مجھے اپنے باپ کی سازش کا علم ہو چکا تھا اور اینجلا نے مجھے اس سازش سے باخبر کیا ہے۔